مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے آپ کا مدنی چینل۔ جی ہاں، آپ کے مدنی چینل میں ہم حاضر ہیں، آپ کا اور حاضر ہم ہیں، اور آپ بھی حاضر ہو سکتے ہیں۔ کس طرح، کس انداز سے کہ آپ اپنی کالز کے ذریعے اپنے مدنی چینل میں حاضر ہو سکتے ہیں۔ آپ اس میں کوئی ہم سے جو ہے کسی چیز کی فرمائش بھی کر سکتے ہیں کہ جی رمضان المبارک کا مہینہ قریب سے قریب تر ہے، تو اگر مدنی چینل اس انداز سے نشریات دکھائے تو مدینہ مدینہ، کیونکہ سلسلے کے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے آپ کا مدنی چینل۔ جی آپ دیکھنے والے ہیں مدنی چینل، اب کس انداز سے مدنی چینل چلے، اچھا جی یہ کلام ہونا چاہیے، یہ سلسلہ اس انداز سے آ جائے، تو آپ اپنے گھر میں بھی ایک مدنی مشورہ کیجئے، جس طرح ہمارے مدنی چینل پہ ایک مجلس بنی ہوئی ہے، وہ نت نئے سلسلے کے حوالے سے آپس میں بیٹھ کر مدنی مشورہ کرتی رہتی ہے، کبھی نگران شورا، کبھی عبدالحبیب بھائی اور دیگر ذمہ داران جو ہے مدنی مشورہ کرتے ہیں، جی اب کیا چلانا چاہیے اس سلسلے میں کیا سیگمنٹ ہونا چاہیے، رمضان نشریات مدنی چینل پہ کس انداز سے دکھائے جائے، تو یہ مشاورت ہماری جاری و ساری ہے۔ تو آپ بھی اس مشورے میں شامل ہو جائیں اور اپنے مدنی مشورے ہم تک پہنچائیں، اور اگر آپ کا مدنی مشورہ پاس ہو گیا اور اس انداز سے مدنی چینل اپنی نشریات دکھانے میں کامیاب ہو گیا، تو آپ یقین کریں کہ جب جب وہ سلسلہ چلے گا اور امت کی اس سے رہنمائی ہوگی اور لوگوں کی دلچسپی ہوگی اور آپ کی بتائی ہوئی بات سے جو ہے لوگ استفادہ حاصل کریں گے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کا ثواب آپ کو بھی دیا جائے گا۔ تو اب رمضان مبارک قریب سے قریب تر ہے اور آپ کا مدنی چینل پیاری پیاری نشریات لا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ رمضان مبارک آنے سے پہلے آپ اپنے معاملہ سے، جیسے کہ کل امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی پیارے پیارے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے، اور جیسی رمضان کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ کا انداز دید نہیں ہوتا تھا، اور جیسی رمضان مبارک کا چاند نظر آئے گا اور امیر السنت جو اس چاند کا استقبال کریں گے، اب یہ ہے نا کہ وہ ایک مہینہ ہے ہی اتنا پیارا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بخشش رکھی ہے، مغفرت رکھی ہے، اس میں جو ہے سحری بھی ہم لوگ کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، افطار جو ہے یہ بھی عبادت ہے، پھر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، پورا قرآن پاک جو ہے نماز تراویح میں بہت ساری مساجد میں جو ہے ختم شریف کیا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو بلانا نہیں پڑتا کہ بھائی آ جائیے مسجد کی طرف آ جائیے، مسجد برو تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ گویا کہ رمضان مبارک کی آمد ہوئی تو نعمت برکتیں جو ساتھ لے کر آتا ہے، دسترخوان بھی اچھے انداز سے بھر جاتے ہیں، وسیع ہو جاتے ہیں، تو آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، اب سے کچھ دنوں بعد انشاءاللہ عز و جل آمد ہو جائے گی، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے۔ تو 30 یا 29 کا یہ ہمارے پاس اللہ عز و جل کا پیارا پیارا مہمان جو ہے تشریف لانے ہی والا ہے، اس کا استقبال کیجئے، اور امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں کیا کیا مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں جو کہ الحمدللہ عز و جل امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے، تو یہ بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ ہے، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن کچھ دیر کے بعد۔ اچھا جی مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی رمضان مبارک، اچھا جی یہ تو بتائیے آپ کالز وغیرہ تو کر رہے ہیں نا، تو آپ کو اسکرین پر نمبر جو ہے نظر آ رہے ہوں گے، تو آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، مشورہ بھی دے سکتے ہیں، تو جلدی جلدی ہمیں کالز کیجئے، مشورہ دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز آپ کے ہی سلسلے جس کا نام ہے آپ کا مدنی چینل میں چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ جہاں بھی ہوں، کسی ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی شہر میں رہتے ہیں، اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ اگر مدنی چینل اس طرف بھی توجہ دلائے تو امت کی رہنمائی ہوگی، تو آپ ہماری توجہ دلائیے، ہم جو ہے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ذریعے اس چیز لوگوں کی توجہ دلانے کی کوشش کریں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جیسی رمضان المبارک قریب سے قریب تر آ رہا ہے، جیسے 12 ربیع الاول ہے،
ہم یکم ربیع النور کا استقبال کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ 12 ربیع النور شریف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں جہاں نعمتیں برکتیں موجود ہیں وہیں یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ ہے۔ اچھا آپ کو کیا معلوم ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کب ہوئی؟ تو شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت جو ہے وہ یکم رمضان المبارک کو ہوئی، شاید آپ کے ذہن میں یہ ہو، اور کچھ کے ذہن میں یہ ہو کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت 11ویں شریف کو ہوئی۔ تو اس میں سے کون سی بات جو ہے وہ درست ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یکم رمضان المبارک کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی، اور ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری مدہ ذلہ العالی ملک بیرون ملک سفر کرتے ہی رہتے ہیں، اور ابھی بھی شاید آپ سفر میں ہی ہوں، اور یوں ہے کہ جب عبدالحبیب بھائی کسی ملک میں کسی شہر میں جو ہے سفر فرماتے ہیں تو مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی ساتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کسی جگہ پہ مدنی گلدستہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، کچھ موسم دکھا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی مکے مدینے کی زیارتیں ہوتی ہیں، کبھی جو ہے آپ بغداد معلیٰ کی زیارتیں کروا دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج آپ سلسلہ دیکھیں گے زیارت مقامات مقدسہ، اور اس میں ہوں گی بات غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہر کی، بغداد معلیٰ کی۔ بڑی 11ویں شریف عبدالحبیب بھائی جو گزری ہے کہاں پر تھے، آئیے اس حوالے سے ایک تشہیری مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، اور یہ زیارتیں آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ اب سے کچھ دیر کے بعد کر سکتے ہیں۔ تو دکھائیے اب سے کچھ دیر کے بعد کون سا سلسلہ آ رہا ہے زیارت مقدسہ میں۔ آج ہم سب کی خوش بختیوں کی معراج ہے، وہ پیران پیر دستگیر جن کی مریدی میں زندگی گزر گئی، اپنے وطن میں جن کی 11ویں مناتے رہے۔ آج اللہ نے ہم گناہگاروں پر کتنا بڑا کرم کیا کہ بڑی 11ویں شریف کی رات ہم غلاموں کو پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے کی حاضری کا شرف ملا۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا مولا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، پیران پیر میرے شاہ جیلانی، روشن ضمیر میرے شاہ جیلانی، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ جی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا تشہیری مدنی گلدستہ، تو انشاءاللہ عز و جل اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے آپ یہ سلسلہ زیارت مقامات مقدسہ میں عبدالحبیب بھائی بغداد معلیٰ کی زیارتیں آپ کو کروائیں گے، تو آپ بغداد معلیٰ کی گلیوں میں آ جائیے، اور کچھ دنوں بعد جو ہے پھر کسی اور دوسرے ممالک کی گلیوں سے مقدس مقامات سے آپ یہ سلسلہ دیکھنے کی جو ہے سعادت حاصل کریں گے۔ یہ سلسلے کے نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے زیارت مقامات مقدسہ، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مقدس مقامات کی زیارت کرواتے ہی رہیں گے۔ اچھا جی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی یکم رمضان المبارک کو۔ جو عاشقان غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے مرید ہیں وہ تو خصوصی طور پر، بلکہ ہر مسلمان کو ہی ماہ رمضان کے روزوں سے پیار ہے، روزہ رکھنے کی جو ہے سچی پکی نیتیں فرمائیں۔ ابھی سے دیکھیں نیت کر لیں، دیکھیں نیت ہوگی تو آگے کام ہوگا نا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہوں، جس شہر میں رہتے ہوں، تو آپ کہیں بھئی گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، اب روزوں کا کیا کرنا ہے؟ گرمی سے کوئی کہنا ہے کہ روزوں کا کیا کرنا ہے، بلکہ آپ نے جو ہے سردی ہو، گرمی ہو یا کیسا بھی موقع ہو، اور یہ ہے کہ جب تک شریعت جو ہے آپ کو رعایت نہ دے، آپ کو اجازت نہ دے، اس وقت تک ہر کوئی جو ہے اپنا ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ عز و جل مجھے ماہ رمضان مبارک کے کمپلیٹ روزے رکھنا ہے۔ کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی تو یکم رمضان مبارک تھا، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت جو ہے صبح صادق کو ہی، صبح صادق کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی زبان جو ہے آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی، اور لبوں پر اللہ عز و جل کا مقدس نام جاری و ساری تھا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ 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 کا نام جو ہے اپنی زبان سے جو ہے لے رہے تھے، اور جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ نے پیدا ہوتے ہی، یعنی ایک دن کے ہیں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے روزے رکھنا شروع کر دیا۔ جب آئندہ سال ہوا تو غبار کی وجہ سے جو ہے چاند کا معلوم نہیں ہو رہا کہ
رمضان مبارک کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں. بس اوقات یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں ہمارے ملک میں کہ چاند کا اعلان جو ہے دیر میں کیا جاتا ہے. جی تراویح ہوگی, جی شوال کا چاند نظر آ گیا, اس قسم کا ماحول بنتا ہے اور ہو سکتا ہے شاید اس سال بھی بن جائے. جب ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسا ہوا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آئندہ سال تھا تو غبار کی وجہ سے کسی وجہ سے جو ہے چاند کا پتہ نہیں چل رہا کہ چاند ہوا ہے یا چاند نظر نہیں آیا. اب کچھ لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہا کہ بتائیے کہ چاند ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے عبد القادر نے سحری سے دودھ نہیں پیا تو معلوم ہوتا ہے کہ چاند ہو چکا ہے. تو پیدا ہوتے ہی ماہ رمضان کے روزے رکھے, دودھ دن میں نہ پیا یا غوث اعظم دستگیر. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, سچی پکی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ روزوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ عز و جل. گھر میں ایک مدنی مشورہ کیجئے کہ بھائی تراویحوں کی کیا صورتحال ہوگی, جی روزوں کی کیا صورتحال ہوگی, جی سحری کی کیا صورتحال ہوگی. افطار کی تو صورتحال اچھی ہو ہی جاتی ہے کہ افطار میں سب جاگے ہوتے ہیں اور خوب اچھے طریقے سے جاگے ہوتے ہیں کہ ایک اچھا اہتمام ہوتا ہے, کھانے پینے کا بھی انتظام ہوتا ہے. تو آپ سحری کا بھی اہتمام کیجئے جس طرح آپ دیگر چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں. عید کی تیاری بھی شاید انہی دنوں میں ڈسکس ہو رہی ہوگی, رمضان میں آپ جو ہے وہ عید کی تیاری کی طرف بھی جا رہے ہوں گے. تو لیکن رمضان کے آنے سے پہلے جو ہم نے رمضان مبارک کی تیاری کر لینی ہے تو اچھی نیتیں کیجئے. یہ برکت والا مہینہ ہے, چند دنوں ہمارے پاس آیا ہے اور پھر یہ جو رخصت ہو جائے گا. تو کیا ہم مدنی چینل کے ناظرین کو امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے کچھ اس حوالے سے مدنی پھول سنا سکتے ہیں؟ جیسی ہماری مجلس بتاتی ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور ایک بڑا ہی پیارا سا ایک مدنی گلدستہ ہے جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیں گے تو آپ بولیں گے واہ کیا بات ہے مدنی چینل کی, امیر اہل سنت کی. تو اب ہم آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں گے لیکن آپ کو بھی تو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. تو ہم نے کہا تھا جیسے کہ آپ کال ریکارڈ کروائی, یقیناً آپ نے کالس وغیرہ ہمیں ریکارڈ کروانا شروع کر دی ہوں گی. مدنی مشورے بھی آپ کے ہم انشاءاللہ شامل کریں گے. دیکھتے ہیں کہ پہلی کال ہمارے اسلامی نے کیا ریکارڈ کروائی ہے. جی سنائیے. میرا محمد اورنگزیب اتاری اور میں زمزم نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا مدنی چینل والوں کو ریکویسٹ ہے کہ امیر اہل سنت کی کہانی اور انہی کی زبانی دوبارہ سے چل جائے. جی یہی بڑا ہی پیارا سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی. مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے دیکھا ہے دیکھیں وہ فرمائش بھی کر رہے ہیں کہ یہ دوبارہ چل جائے. تو اب جنہوں نے نہیں دیکھا تو محرومی ہے, لیکن آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یہ سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں تو یہ کہ امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی, کیا پیاری بات ہے کہ امیر سنت بتائیں کہ بچپن کیسے گزرا, امیر سنت نے دعوت اسلامی کا آغاز کیسے کیا, کن کن علماء اکرام کے ساتھ مل کر دعوت اسلامی کا آغاز ہوا, اس وقت کون کون ساتھ تھا, ابھی اس وقت کون کون ساتھ ہے. امیر سنت کے ذاتی قصے کہانیاں, بڑا ہی مزیدار قسم کا سلسلہ تھا. تو ہم نے یہ آپ کا مدنی پھول جو ہے نوٹ فرما لیا, میرے بھائی مدنی مشورہ جو ہے نوٹ فرما لیا کہ امیر سنت کی کہانی انہی کی زبانی یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے. اب انشاءاللہ مجلس کے آگے رکھیں گے اور ایک مشاورت کے بعد دیکھیں کیا طے ہوتا ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ماہ رمضان مبارک کہ جس کا جو ہے وہ انتظار امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ اور عاشقان ماہ رمضان 11 مہینے کرتے ہیں. جی ہاں 11 مہینے, اس مہینے کا جو ہے عاشقان رمضان کو انتظار رہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. اور اب انشاءاللہ عز و جل ان قریب وہ مزے دوبارہ دوبالا ہوں گے اور مدنی چینل پر فیضان رمضان کی دھوم دھام ہوگی. مدنی چینل پہ بھی اچھے انداز سے تیاری کی جا رہی ہے کہ بھائی مدنی چینل رمضان مبارک میں کون کون سی نشریات دکھائے گا, کس انداز سے سلسلے ہوں گے. تو خیر مدنی چینل تو آپ کو اپڈیٹ کرتا رہے گا. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں کیا مدنی پھول رمضان مبارک سے متعلق دے رہے ہیں, آئیے لینے چلتے ہیں باپا کی بارگاہ میں. کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے, کھل اٹھے مرجائے دل, کھل اٹھے مرجائے دل, تازہ ہوا ایمان ہے. اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان, بصحة
مدنی چینل کے ناظرین، اس مدنی منع اور مدنی منی نے جو دعا پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے: یا اللہ ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. اے عاشقان رمضان، ان قریب ماہ رمضان کی جلوہ گری ہونے والی ہے. ماہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے. ماہ رمضان سے پہلے ہی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے حسین لمحات اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں گزاریں گے. اور خبردار، ایک بھی روزہ جان بوجھ کر بلا اجازت شرعی ترک نہیں کرنا، کہ جو ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی نہیں رکھے گا وہ جہنم کے عذاب کا حقدار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیں. اور امیر سنت اور آپ کا مدنی چینل بار بار ترغیب دلا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے جو ہے ہم نے روزے رکھنے ہیں. اور انشاءاللہ عز و جل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے آپ کو رمضان کے مسائل، روزوں کے مسائل، تراویح کے مسائل انشاءاللہ جب سکھانے کی کوشش کریں گے. تو کیا کچھ نہیں دکھا رہا آپ کا مدنی چینل؟ جیسے کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا. جیسے کہ شب برات، ابھی جو بڑی رات جس کو ہم کہتے ہیں، یہ گزری، تو مدنی چینل نے آپ کے لیے کیسی پیاری نشریات پیش کی. اب یہ ہے کہ نمازوں کے بارے میں بتایا، اور جو اس میں خصوصیت کے ساتھ 6 نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس بارے میں بھی آپ کی رہنمائی کی. اور براہ راست عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے اس کے مناظر، اور آپ بھی نماز ادا کیجئے، آپ نوافل ادا کیجئے، اس کی ترغیب جو ہے چلتی رہی. پھر پوری رات الحمدللہ عز و جل کیسا پیارا اجتماع ذکر و نعت، بڑی رات کو جو آپ نے اجتماع ملاحظہ فرمایا. تو یہ ہے کہ فیضان مدینہ میں بھی ایک اچھا خاصا رش تھا، اور یقیناً ہمیں امید ہے کہ آپ نے بھی اپنے گھر پہ بیٹھ کر جو ہے مدنی چینل کے ذریعے اس پوری رات کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کی ہوگی. اور جیسے کہ یہ رات گزری تو اس رات میں جو ہے کتنے لوگ پیدا ہوں گے یہ لکھ دیا گیا. پھر کتنے لوگ اس سال جو ہے حج کریں گے یہ بھی لکھ دیا گیا. پھر جو ہے وہ کتنے لوگ جو ہے انتقال کر جائیں گے یہ بھی لکھ دیا گیا. تو بڑی ہی پیاری مقدس رات تھی، لیکن اس رات میں جو ہے بڑے ہی نازک فیصلے ہوئے. کل مدنی مذاکرے میں ایک پرچی آئی، تو میں چاہوں گا کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے میں آپ کو سناؤں. ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا اور ہماری پوری فیملی لاہور جو ہے شادی میں گئے. میرا بیٹا جو ہے پیٹرول ڈلوانے موٹر سائیکل پر گیا. واپسی جب پیٹرول ڈلوا کر یہ آ رہا تھا تو ایک کار سے جو ہے زوردار قسم کی ٹکر ہوئی. جب زوردار قسم کی ٹکر ہوئی تو کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے دوسرے روڈ کی طرف جا کر گرا. اب اس بچے کو جو ہے اسپتال جو ہے وہ لے کر گئے، اور 1 ہفتے جو ہے میرا بیٹا جو ہے اسپتال میں جو ہے ایڈمٹ رہا، اور پھر 1 ہفتے کے بعد جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ وہ بڑی بے صبری سی ہے، اور دل کو اطمینان سکون نہیں مل رہا. میرا تو بازو کٹ گیا، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بچے کی جو مغفرت فرمائے، اور جو ان کے گھر والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو صبر آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں جن کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، اور اس صبر پر اجر عظیم عطا فرمائے. آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے. تو ایسے دکھ بھرے خطوط بھی جو ہے موصول ہوتے ہیں، دعا کے لیے بھی اسلامی بھائی کہتے ہیں. تو یہ ہے کہ آفت و بلیات سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. کچھ نہیں پتا. دیکھیں جب مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو بندہ گناہ چھوڑ ہی دیتا ہے نا. اور کیا ہی اچھا ہو کہ گھر میں سب کچھ صحیح چل رہا ہے. جس طرح کہ آپ ہیں، مجھے امید ہے کہ بہت سارے ہمارے ایسے عاشقان رسول ہوں گے، بولتے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ اپنی طرف نظر رکھیں، آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ سب نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بآسانی کھا لیتے ہیں. آپ کی پہنچ میں بھی، آپ کے گھر میں جو اچھے دسترخوان جو ہے سجائے جا رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں. اب نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کیجئے. اور شکر کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے پاس مال ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرمائے. اور اس مال کے ذریعے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں.
یہ کہ دین اسلام کی مدد کر سکتے ہیں، اپنے وقت کے ذریعے جو ہے مدد کر سکتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جیسے ہی صبح اٹھیں، سب کچھ سیٹ چل رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سب کچھ اچھا ہے، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی جو صدقہ دے دیجیے. انشاءاللہ صدقہ دیں گے تو یہ بلا سے جو ہے نا آگے رہتا ہے. آپ نے سپورٹ میں جو ہے وہ اس کو آگے بھیج دیا ہے. صدقہ جو ہے آگے رہے گا، بلا جو ہے پیچھے رہے گی. تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے صدقہ جو ہمارا دیا ہوا ہے وہ ہمیں مصیبتوں سے جو ہے وہ نجات دلاتا رہے گا. آپ کی کالز بھی ہم انشاءاللہ سلسلے میں شامل کر رہے ہیں، اور صدقہ دینے کی فضیلت سے متعلق ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے. تو پہلے کالز لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کو صبح صبح صدقہ دینے کی ایک فضیلت سناتے ہیں. جی کالز دیجیے. میرا نام سجاد احمد ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں. آپ سے مدنی انتظار ہے کہ جو مدنی کلینک ہوتی ہے رمضان المبارک میں بھی روزانہ کا سلسلہ کوئی کرے روزانہ کا. اچھا، مدنی کلینک جو سلسلہ ہے ہمارا ہے، اس کو روزانہ کا انہوں نے مشورہ دیا ہے. چلیں جی، یہ بھی ہم نے جو ہے نوٹ کر لیا. اب جس کا جو پسندیدہ سلسلہ ہے، ہم نے سلسلہ ایسا شروع کیا آپ کا مدنی چینل، تو ٹھیک ہے میں اپنے سلسلے کی فرمائش کروں گا. اب جس کو جو سلسلہ پسند ہے وہ فرمائش کرتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھیں جی مجلس کس کے سلسلے کو جو ہے وہ پاس کرتی ہے اور کس کا سلسلہ زیادہ دکھایا جاتا ہے. آپ مشورے دیجئے. اچھی بات ہے سجاد بھائی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ. اب دیکھتے ہیں اور کیا مدنی مشورہ آیا ہے، کیا کہہ رہے ہیں. میرا آپ کا مدنی چینل میں سوال ہے کہ سلسلہ مدنی قاعدہ کب چلے گا؟ جی، سلسلہ مدنی قاعدہ مدنی منوں کا، مدنی منیوں کا کب چلے گا؟ تو پیاری پیاری مدنی منی خوش ہو جائیے اور پیارے پیارے مدنی منوں خوش ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل یکم رمضان المبارک سے یہ ہم آپ کا مدنی قاعدہ پیش کر رہے ہیں، اور اب کی بار ہم آپ کو مدنی قاعدہ دکھائیں گے انشاءاللہ عز و جل الف سے لے کر یا تک. تو اور اس کا وقت میں آپ کو بتا دوں، چلیں جی بتا دیں، تجسس جو ہے وہ اتنا نہیں رکھنا چاہیے. اور اس کا وقت ہوگا 5:20 پر. انشاءاللہ عز و جل آپ روزانہ مدنی چینل کی اسکرین سے مدنی قاعدہ دیکھ سکتے ہیں. بڑا ہی پیارا منفرد انداز سے یہ سلسلہ ریکارڈ ہوا ہے اور ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. تو آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے، کیونکہ مدنی چینل جو ہے مدنی منوں کا بھی ہے، مدنی منیوں کا بھی ہے، بڑے اسلامی بھائیوں کا بھی ہے. مدنی چینل کس کا ہے؟ مدنی چینل میرا ہے اور آپ کا ہے، آپ کا مدنی چینل. سلسلہ بھی تو شروع کیا ہے. اب دیکھیں مزید ہمارے اسلامی بھائی کیا فرمائش کہہ رہے ہیں. جی، سلسلہ مدنی چینل میں میری گزارش یہ تھی کہ اس میں جو مدنی منوں کے لیے غلام رسول کے جو خاکے چلائے جاتے تھے وہ بھی چلائے جائیں. اچھا جی، یہ تو بہت ہی پسند کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا بھی دل چاہتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے، آپ کا بھی دل چاہ رہا ہے کہ یہ جو ہے زیادہ سے زیادہ دکھائے جائیں. اور بہت اچھا اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے ہمارے پاس اور ناظرین کی فرمائش کی جا رہی ہے. لیکن کیا کریں، یہ بنتا بڑی مشکل سے، اس میں ٹائم بڑا لگتا ہے. جیسے ابھی یہ سلسلہ یوں ہے، کیمرہ آیا یوں ہوا، یوں بن گیا سلسلہ، آپ کو دکھا دیا اور گھنٹوں گھنٹوں تک یہ سلسلہ چلتا ہے. لیکن اس میں بڑی محنت کی جاتی ہے. رمضان المبارک میں بھی ہم آپ کو ایک مدنی خاکہ غلام رسول کے حوالے سے دکھائیں گے. غلام رسول کے ہوں گے مدنی پھول. تو انشاءاللہ عز و جل دعا کریں. دیکھیں آپ تعاون کیجئے دعوت اسلامی کے ساتھ اور آپ کی دعوت اسلامی ترقی کے زینے طے کرتی چلی جائے گی. آ ہی گئے ہیں نا غلام رسول بھائی، بھی آئے گئے نا میدان میں، یہ بھی ایک سلسلہ آیا نا. اور بھی انشاءاللہ عز و جل اچھے اچھے سلسلے دکھائیں گے. آپ اچھے اچھے مشورے دیجئے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور مدنی احتیاط بھی دیجئے دعوت اسلامی. ہاں، تو مدنی احتیاط کے ذریعے ہر انداز سے دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہے تعاون فرمائیے. اب دیکھیں آپ دے رہے ہیں تو دعوت اسلامی آپ کو نظر بھی تو آ رہی ہے کہ دعوت اسلامی کتنا اچھا انداز سے کام کر رہی ہے. جامعۃ المدینہ بھی ہیں، مدرسۃ المدینہ بھی ہیں، پھر یہ مدنی چینل بھی ہے، پھر جو ہے بیرون ملک جو ہے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول سفر کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس مدنی گلدستے ہیں. لیکن ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک مدنی گلدستہ جو صدقہ دینے کے حوالے سے صبح اٹھتے کے ساتھ ہی ہم کیا کام کریں. جیسے ہی باہر نکلے یا آپ ایک چندہ باکس رکھتے ہیں اس کے اندر ڈال دیجئے. اب یہ کہ صدقہ دینا ہے، صبح صبح نیت کر لیں، یہ بھی اچھی بات ہے. اور رمضان مبارک میں تو نیکیوں کے بھاؤ ویسے ہی بڑے ہوئے ہیں. اب صدقہ دیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. تو ابھی سے جو ہے آپ بھی صدقہ دیں، اپنے بچوں کے ہاتھ صدقہ دلوائیں، اپنے گھر والوں کے ہاتھ صدقہ دلائیں. اور جب آپ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد اور دلی سکون انشاءاللہ عز و جل آپ کو نصیب ہوگا. جی دکھائیے. صدقہ 70 قسم کی بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں سے آسان تر بلا جسم کا بگڑنا یعنی کوڑ کی بیماری اور سفید داغ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صبح کے صدقے آفات کو دور کر دیتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ صبح سویرے صدقہ دو، کیونکہ صدقے سے آگے بلا قدم نہیں بڑھاتی۔ مدنی چینل کے ناظرین، تو پھر کیوں نہ ہم اللہ عز و جل کی رضا کے ساتھ ساتھ بیماریوں، بلاؤں اور آفات سے حفاظت کے لیے اپنے صدقات اور عطیات دعوت اسلامی کو دیں۔ نیکی کی نیکی اور حفاظت کی حفاظت۔ جی، تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھیے، اگر کوئی مستحق ہے تو اس کی بھی مدد کیجیے اور دعوت اسلامی کو بھی دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب کو جو خوش رکھیں، دعوت اسلامی والوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، کوئی بھی ناراض نہیں ہو، کوئی بھی ہم سے جو ہے وہ بزن نہ ہو، سب مدینہ مدینہ چلتا رہے۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ بھی مالی تعاون فرمائیے، اور آپ کے ایسے عزیز و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، محلے میں ہیں کہ وہ ضرورت مند ہیں، تو ان کی بھی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے ہمارے مبلغ دعوت اسلامی اسد مدنی کرتے ہیں، لیکن اسد بھائی تو بیرون ملک سفر پر ہیں، لیکن ابھی اس وقت ہمارے ساتھ کالز پر موجود ہیں۔ تو آئیے اسد بھائی کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں باپو؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں حضرت؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ کا مدنی چینل کیسا ہے؟ کچھ بتائیے مدنی چینل کے حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ دعوت اسلامی کو ہر روز ترقیوں پر ترقیاں نصیب ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور جیسے کہ مدنی چینل اس کا ایک اہم ترین شعبہ ہے۔ الحمدللہ۔ آج سے چند سال پہلے اس کی ابتدا ہوئی، اور انشاءاللہ عز و جل رمضان مبارک میں ہم اس کی سالانہ جو تقریب ہے وہ بھی مناتے ہیں، ایک ریمائنڈر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اس وقت جو ہے وہ 3 زبانوں کے اندر مدنی چینل اویلیبل ہے ہمارے پاس۔ بیسکلی اردو میں تھا، پھر بنگلہ زبان میں اور انگریزی زبان میں بھی الحمدللہ اس وقت نشریات دنیا بھر میں دیکھی جا سکتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اور مخصوص علاقوں میں سیٹلائٹ کے ذریعے۔ تو اس وقت جو ہے وہ صوفی نگر ڈربن ساؤتھ افریقہ میں مدنی چینل انگلش کے حوالے سے اسٹوڈیو کے قیام کی ترکیب ہے، اور اس میں یہاں پر مدنی عملے کی بھی ترکیب بن رہی ہے۔ مبلغین الحمدللہ وقت عطا فرما رہے ہیں، اسی طرح یہاں پر لوکلی اس کو مینج کرنے کی کوشش جاری ہے تاکہ ہم اپنی بالخصوص انگریزی کی نشریات کو مزید بہتر سے بہترین کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو جس طرح الحمدللہ بیسیکلی مدنی چینل باب المدینہ سے ہی اس کی تمام نشریات اور تمام معاملات کیے جاتے ہیں، لیکن انگلش کے حوالے سے چونکہ ساؤتھ افریقہ اور یو کے یہ فوکسڈ ایریاز ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین کو سن کر انشاءاللہ خوشی ہوگی کہ انگریزی کی نشریات کے حوالے سے بالخصوص جو ہے وہ یہاں پر کام جاری ہے، اور اسی نیت سے میں یہاں پر حاضر ہوں۔ دعا بھی فرمائیں۔ اور اپڈیٹس الحمدللہ اس سلسلے میں ہم مدنی چینل کے ناظرین کو پیش کیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو انگریزی نشریات کے حوالے سے جو ہمارے خاص طور پر ساؤتھ افریقہ کے دیگر ممالک کے، یو کے یورپ کے، امریکہ کے، کینیڈا ہو گیا، اور جن جن ممالک کے اندر انگلش بولی اور سمجھی جاتی ہے ان کے لیے انشاءاللہ عز و جل ہم سحری اور افطاری کے اوقات کے مطابق، یہاں کے اوقات کے مطابق انشاءاللہ خصوصی سلسلے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اسی طرح یو کے سے جو یو کے اسلامی بھائی ہیں وہ وہاں کے سحر و افطار کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں کے اسلامی بھائیوں کو سحری کی، چونکہ یہاں کا اور پاکستان کا 3 گھنٹے کا فرق ہے، اس وقت آپ کے یہاں 7 بجنے والے ہیں، تو یہاں ساؤتھ افریقہ میں ہمارے یہاں 4 بجنے والے ہیں، تو چونکہ 3 گھنٹے کا فرق ہے اور سحر و افطار کے اوقات میں بھی کئی گھنٹوں کا فرق رہتا ہے، تو یہاں کے ناظرین کے لیے انشاءاللہ یہاں کے اوقات کے مطابق نشریات پیش کی جائیں گی۔ ارے جی بہت اچھی آپ نے خوشخبری سنائی ہمیں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، اور کچھ ناظرین بھی ہمارے ساتھ جو ہے کالز کے ذریعے جو اس سلسلے میں شامل ہیں۔ اب چند کالز جو ہے آپ کی جانب بڑھا رہے ہیں، آپ بھی سنیں ہم بھی سنیں، اور اس حوالے سے کیا رہنمائی کریں گے۔ تو اسد بھائی کال کیجیے اور دیکھتے ہیں کہ اسد بھائی کیا مدنی پھول دے رہے ہیں۔ جی چینل کے اوپر انگلش کے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے، جیسے آج کل کے جو جنریشن ہے اس کو کم اردو اگر سمجھ آتی ہو تو انگلش میں کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ انگلش میں بھی لوگوں کو سمجھ آئے جو اردو میں ترغیب ہوتی ہے۔
جی اسد بھائی کیا کہیں گے آپ کہ تکلیف ہو رہی ہے ان کو اردو میں، انگلش جن کو آتی ہے سمجھ؟ انگلش ان کو سمجھ آتی ہے، اردو سمجھ نہیں آتی. جی ان کو پریشانی ہوتی ہے نا بیچاروں کو. ہاں تو اس میں عرض یہی ہے کہ جو ایسے ناظرین ہیں اگر سیٹلائٹ کے ذریعے ان کے ہاں فریکوینسی موجود ہے تو جن علاقوں کا ملکوں کا میں نے ابھی نام لیا تو وہاں پر تو وایا سیٹلائٹ بھی آپ مدنی چینل اویلیبل ہے انگلش زبان میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جن علاقوں میں وایا سیٹلائٹ انگلش مدنی چینل اویلیبل نہیں، جیسا کہ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ان علاقوں میں چونکہ اردو وایا سیٹلائٹ اویلیبل ہے تو ان علاقوں میں اسی طرح اگر کوئی خاص علاقے جہاں پر ابھی تک سیٹلائٹ کے ذریعے انگلش مدنی چینل نہیں ہے تو وہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے، اسٹریمنگ کے ذریعے، ہمارے آن لائن پیجز کے ذریعے، اور بڑی اب تو آسان صورت ہو گئی ہے، دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے اپلیکیشن فراہم کی ہے، ایپ اسٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مدنی چینل کے نام سے. جیسے آپ اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو آپ کو لینگویجز کے 3 آپشنز ملیں گے کہ مدنی چینل اردو، انگلش یا بنگلہ، آپ کون سا دیکھنا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا بھر میں آپ اپنے موبائل فون میں، اپنی ڈیوائسز میں، اپنے گھروں کے اندر جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ انگریزی کی نشریات جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اس میں ہمارا جو ہے وہ انداز اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کرم فرماتے ہیں تو وہ تینوں مدنی چینلز پر آپ دیکھ سکتے ہیں. نگران شورا کے سلسلے دیکھ سکتے ہیں، مفتیان کرام کے سلسلے، اسی طرح بعض اور اہم ترین سلسلے ہیں تو وہ پھر تینوں مدنی چینلز پر ایک ہی وقت کے اندر دیکھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اوقات ہوتے ہیں تو اس میں بنگلہ چینل پر، بنگلہ مدنی چینل پر بنگلہ زبان اور انگریزی مدنی چینل پر انگریزی زبان میں دیکھے جاتے ہیں. ماشاءاللہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہاں پر انگلش کے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ اگر ڈائریکٹر صاحب اس کو کنفرم کر دیں تو باپو کو یہ بھی میں بتا دیا جائے تو ٹائم بھی اناؤنس ہو جائے گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے وہ سب ٹائٹل کے ساتھ آن ایئر کیے جاتے ہیں تاکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکرے کو براہ راست دیکھ بھی سکیں، پیاری پیاری آواز بھی سن سکیں، اور اس کی ٹرانسلیشن انگریزی زبان کے اندر آن ایئر کی جاتی ہے. اور کسی حد تک جو سوشل میڈیا کے ہمارے صارفین ہیں ان کے لیے امیر اہل سنت دعوت برکاتہم العالیہ کے نگران شورا کے جو مدنی گلدستے ہوتے ہیں، شارٹ کلپس ہوتے ہیں، ان کو انگریزی زبان میں ڈبنگ کے ذریعے بھی پیش کیا جا رہا ہے. جی اور بھی ہمارے پاس کالس وغیرہ ہیں کہ آپ نے ان کو اچھے انداز سے بتایا کہ انگلش میں مدنی چینل جو ہے ماشاءاللہ وہ بھی ترقی کے زینے طے کرتا چلا جا رہا ہے. ابھی تو 3 زبانوں میں ہے مدنی چینل اور انشاءاللہ ان قریب 12 زبانوں میں آپ مدنی چینل کو دیکھ سکیں گے. بہرحال آپ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھیے اور اسی برکت حاصل کیجیے. ایک اور کال دیتے ہیں. محمد شہباز اتاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں کہ میں کچھ دن پہلے مدنی کاموں کے سلسلے میں پنڈ دادن خان گیا ہوا تھا. وہاں ایک بھائی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے جو مدنی چینل کی نشریات ہیں وہ HD ریسیور پر کر دی ہیں، تو کثیر تعداد میں ایسے ریسیور ہیں جن پہ پہلے مدنی چینل چلتا تھا لیکن وہ اب مدنی چینل نہیں چل رہا تو لوگ پریشان ہیں. اس کا کچھ حل نکالا جائے کہ دوسرے جو ریسیور ہیں ان پر بھی مدنی چینل کو چلایا جائے. جی اسد بھائی پریشانی جو ہے ہمارے اسلام بھائی نے جو ہے ڈسکس کی ہے، مدنی چینل سے محبت ہے تبھی تو اس قسم کی کال بھی آئی ہے. کیا کہیں گے کہ ایسے ریسیور ہوں کہ مدنی چینل جو ہے بآسانی جو ہے دیکھا جا سکے؟ جی میں یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ ہم نے کوالٹی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے گزشتہ دنوں ہم نے کچھ اس میں تبدیلی کی تھی تو بہت حد تک تو اسلام بھائیوں نے اس کو چینج کر دیا ہے. البتہ اگر کسی خاص علاقے میں دشواری کا سامنا ہے تو اسکرین پر ہمارا جو ہیلپ ڈیسک کا نمبر ہے اور ای میل کا ایڈریس ہے وہ برائے کرم چلا دیا جائے CCR سے تاکہ یہ اسلام بھائی جنہوں نے کال کی اس کو نوٹ کر لیں اور وہاں پر ای میل کر دیں. الحمدللہ ہماری جو ہے وہ 12-13 گھنٹے یہ سروس موجود رہتی ہے اور ای میل کے ذریعے تو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے خاص علاقے میں اگر کہیں پر کیبل کا پرابلم ہے یا کسی اور چیز کی پرابلم ہے تو وہ حل کیا جائے گا. اور بھی ناظرین کو اگر اس حوالے سے کوئی پریشانی ہے تو ہمارے اس ای میل ایڈریس پر میل کیجئے، ہمارا نمائندہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کی پریشانی کو دور کرے گا.
جی ابھی ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں کہ جو کہ بڑا ہی شاندار قسم کا مدنی گلدستہ ہے. دیکھیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی دعوت اسلامی 200 سے زائد ممالک میں جو ہے پہنچ چکی ہے، اور ابھی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے اسد مدنی جو ہے بیرون ملک سے جو ہے وہ کالز کے ذریعے آئے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ چراغ جل رہے ہیں تو روشنی ہو رہی ہے. مبلغین دعوت اسلامی دنیا بھر میں سفر کر رہے ہیں، کچھ کا آج سفر ہو رہا ہے، کل سفر ہو رہا ہے، اور آنا جانا جو ہے لگا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی مزید برکت عطا فرمائے. جب یہ مدنی قافلے کسی ملک میں پہنچتے ہیں تو الحمدللہ یہ عز و جل وہاں پر مدنی بہاریں جو ہے عروج پر پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں. وہاں جامعۃ المدینہ بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہو جاتے ہیں، مدنی چینل کا اسٹوڈیو بھی بننا شروع ہو رہا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی ترقی کے زینے طے کر رہی ہے. لیکن ایک جو خاص اور سب سے بڑی تبدیلی وہ یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ یہ عز و جل کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دعوت اسلامی کا انداز دیکھ کے، دین اسلام سے محبت دیکھ کر وہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ ہمارے اسلامی بھائی بن جاتے ہیں. تو ہم آپ کو ایک ایسا شاندار سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں کہ بیرون ملک ہمارے ان عاشقان رسول نے سفر کیا تو کس انداز سے لوگ جو اسلام کے قریب آئے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. My name is Mohammed Yusuf Atari. I'm from Pretoria, South Africa. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے یہاں اسلامی بھائی ہو گئے. مدنی چینل کے ناظرین، آپ اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ سفر مزید احسن انداز میں جاری رہے، تو اپنے وقت اور مال کے ذریعے دعوت اسلامی کو مضبوط کیجیے. جی بھائی، آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ سفر جو ہے جاری و ساری رہے، تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ جو ہے مالی تعاون فرمائیے. ظاہری بات ہے یہ چھوٹی سی رقم سے جو ٹکٹ کوئی آ جائے گا بیرون ملک کے جہاز کا، کثیر رقم جو ہے چاہیے ہوتی ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ مبلغین جائیں گے تو آپ دعوت اسلامی پہ اعتماد رکھیے، بھروسہ رکھیے. انشاءاللہ عز و جل آج آپ کا دیا ہوا مال آپ دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ عز و جل آخرت بھی اچھی ہوگی. تو اسد بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. تو اسد بھائی کچھ کالز آپ کی موجودگی میں لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے اسلامی بھائیوں نے کیا اپنے مدنی مشوروں سے ہمیں نوازا ہے. جی کال دیجیے. مرکز العلیا سے محمد عدنان الطاری. آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ سفر مدینہ، سفر چل مدینہ کے حوالے سے اراکین شورا اور بالخصوص نگران شورا کو پروگرام ریکارڈنگ کروائیں، اور اس میں جو ہے وہ سفر چل مدینہ کے حوالے سے امیر اہل سنت کی ان کی باتیں بتائیں. جی بڑا ہی پیارا مدنی مشورہ آیا ہے. کیا کہیں گے اسد بھائی؟ چل مدینہ کا تذکرہ ہو گیا ہے. جی ماشاءاللہ، اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ واقعی چل مدینہ کا مدنی قافلہ جو ہے وہ سفر کرے اور بہاریں ہوں، امیر اہل سنت بھی ہوں، غلام بھی ہوں. البتہ چل مدینہ تو ہماری جو اصطلاح ہے اس پہ امیر اہل سنت کے ساتھ مدینہ پاک کی حاضری کو کہا جاتا ہے، تو وہ تو امیر اہل سنت کے ساتھ ہی ہوگا انشاءاللہ. فیضان چل مدینہ کے حوالے سے چند سال پہلے بھی ریکارڈنگز ہوئی تھی اور مدنی چینل پر ان کو آن ایئر بھی کیا گیا تھا. تو ان کا مدنی مشورہ ہم تک پہنچا، جزاک اللہ خیرہ. تو انشاءاللہ جیسی ہی کوئی صورت بنے گی تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا. بھائی یہ فیضان چل مدینہ اور امیر السنت کے اس وقت قافلے کے مناظر اگر مل گئے، یا پھر امیر السنت کے اس وقت جو ہے کیا کیفیات ہوتی تھیں، عاشقان رسول کا کیا انداز ہوتا تھا، امیر السنت مکے مدینے کی گلیوں میں کس انداز سے جو رہتے تھے، چلتے تھے، پھرتے تھے، امیر السنت کا انداز وہاں کیا ہوتا تھا، یہ بہت سارے عاشقان رسول جاننا چاہتے ہیں. اور بالخصوص جو وہاں پر ہے نا تو وہ دیکھتے ہیں کہ امیر السنت اتنے پیارے انداز سے، بہت سارا کا تو ذہن یہ کہ مدینہ 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 جو ہم کرتے ہیں، یہ کہ مدینہ ہے کیسا، دیکھ کر تو آئیں. تو مدنی چینل دیکھنے کی وجہ سے ان کا ذہن بنا کے چلیں، عمرے پہ چلتے ہیں، کوئی سلسلہ دیکھا، کوئی بیان سنا اور امیر السنت سے جو ہے وہ آپ کے بیانات کے ذریعے ان کا ذہن بنا کے عمرے پہ چلتے ہیں. اب وہ سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ امیر السنت کا انداز کیا ہوئے. تو انشاءاللہ عز و جل مجھے امید ہے کہ مجلس نے بھی یہ بات سنی ہے کہ کوئی ایسا سلسلہ شروع کیا جائے جس میں امیر سنت کے سفر مکہ و مدینہ کے حالات جو ہے بیان کیے جائیں. تو انشاءاللہ عز و جل ریکارڈ ہوگا اور آپ دیکھیں گے. چلیں ابھی تو بہرحال جو سلسلے موجود ہیں ان کو دیکھنے کی نیت کیجئے. اب مزید ہمارے اسلام بھائی کیا کہہ رہے ہیں ملاحظہ کرتے ہیں. سوال ہے کہ منا اور مدنی منوں کے لیے رمضان میں کون سی سلسلے آ رہے ہیں؟ ارے بہت ہی چھوٹی مدنی منی ہے یہ، کیا بات کیا گئے.
اچھا رمضان میں کون کون سے سلسلے آ رہے ہیں؟ جی رمضان میں بڑے ہی پیارے پیارے سلسلے آ رہے ہیں. پچھلا رمضان دیکھا تھا آپ نے؟ اچھا مدنی منوں کے لیے کون کون سے سلسلے آ رہے ہیں؟ اچھا جی مدنی منوں کے لیے سلسلے آ رہے ہیں. ایک تو مدنی قاعدہ جیسا کہ ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے جو اعلان کیا 5:20 پر، اور پھر انشاءاللہ عزوجل عبد الحبیب بھائی ہمارے رکن شورا جو ہے مدنی منوں کے ساتھ جو ایک سلسلہ کر رہے ہیں، اور جو کہ براہ راست یہ لائیو ہوگا تو وہ بھی آپ سلسلہ دیکھ سکیں گے. 3 سے 5 کے درمیان یہ ہوگا. سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا. مدنی آزمائش، ذہنی آزمائش، یہ ایک سیگمنٹ ہوگا. تو بس مدنی منع، اب جس طرح آپ دیکھیں جلوس غوثیہ نکلے گا تو کیا یہ مدنی منوں کا نہیں ہے؟ یہ بھی مدنی منوں کا ہے. یہ آج کا سلسلہ ہے کس کا ہے؟ یہ بھی آپ کا ہے. لیکن مدنی منع جب اپنی ہی عمر کے مدنی منوں کو دیکھتے ہیں تو زیادہ خوش ہوتے ہیں. اچھا جی میں یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ عزوجل پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں خوش ہو جائیے، کیونکہ رمضان المبارک میں مدنی کمپیوٹرز آ رہے ہیں. مشکل کشائی کمپیوٹر، رمضانی کمپیوٹر، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اور دیگر کمپیوٹر جو ہے وہ وقتاً فوقتاً مدنی مذاکرے میں پیش کیے جاتے رہیں گے. تو آپ ان کمپیوٹر کو دیکھیں اور آپ بھی کوئی نہ کوئی کمپیوٹر بنے نا. اچھا ضروری نہیں کہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر آئیں گے تو آپ کمپیوٹر بنیں گے. آپ اپنے طور پر کمپیوٹر بن جائیں. آپ کی امی سوالات کریں، آپ کے ابو سوالات کریں آپ سے اور آپ جوابات دیجئے، اور آپ ایسے شاندار قسم کے مدنی کمپیوٹر بن جائیں، مکی کمپیوٹر بن جائیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. تو کچھ سوالات جو بزرگ سے. جی اسد بھائی کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ غلام رسول اور فیضان بھی آ رہے ہیں. جی غلام رسول اور فیضان بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں. اچھا کون سے آلے غلام رسول؟ سے 2 ہیں ہمارے پاس مشہور و معروف اینیمیٹڈ جو خاکے میں ہیں. ٹھیک ہے. تو مدنی منوں کے لیے انشاءاللہ وہ ایک دن پہلے آ جائیں گے اور بڑا ہی خاص پیغام لے کر آئیں گے کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھتے ہی کیا کرنا ہے مدنی منوں نے، اور رمضان مبارک میں روزے کے حوالے سے کیا ہوگا. اب انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں غلام رسول اور فیضان کی. انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے، اور پھر عید کے حوالے سے بھی انشاءاللہ غلام رسول اور فیضان رمضان میں کچھ نہ کچھ. ارے بھائی آپ نے بڑی ہی پیاری ہمارے اسلامی بھائیوں کو، مدنی منوں کو، مدنی منوں کو خوشخبری سنائی کہ فیضان بھائی اور غلام رسول بھائی تیاری میں ہیں. تو آپ بھی تیاری میں لگ جائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. اچھا اسد بھائی آپ کے پاس کچھ میلز وغیرہ، کچھ SMS وغیرہ ہوں تو وہ بھی ہم سلسلے میں شامل کریں. ایک ای میل ہے میرے پاس جی، ایک ای میل ہے. اس میں عاقب الیاس بھائی ہیں، سلام لکھا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں گزشتہ کئی سالوں سے مغرب کی نماز کے بعد ٹھیک ہے نگرانی شورا کا سلسلہ ہوا کرتا ہے. تو اس مرتبہ نگرانی شورا جو سلسلہ لا رہے ہیں وہ کیا ہے اس کے بارے میں بتا دیا جائے. تو اس کا اگر پرومو مجھے نہیں معلوم آپ دکھا چکے ہیں یا ریڈی ہو تو وہ دکھا دیا جائے. اور اتنا میں عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ اس سال بھی نگرانی شورا ایک نئے سلسلے کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، اور اس کا موضوع اور وضاحت انشاءاللہ آپ کو بیان کر دی جائے. اچھا یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد انشاءاللہ عزوجل رکن شورا حاجی عبدالحبیب بطاری کا ایک سلسلہ آپ دیکھ سکیں گے جس کا نام ہے قصہ ہے قرآن سے. ایک قصہ ہے قرآن سے. تو یہ سلسلہ ملاحظہ فرمائیں گے. قصہ سنیں گے، قصہ سننے کا تو لوگوں کو شوق ہوتا ہے، اور قرآنی قصہ ہو تو کیا بات ہے. پھر اس کے بعد فوراً براہ راست انشاءاللہ عزوجل نگران شورا آپ کے لیے ایک زبردست قسم کا سلسلہ لے کر آ رہے ہیں. اچھا ہمارے نگران شورا ہیں ایسے کہ وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ سلسلہ دیکھیں یا نہیں دیکھیں، آپ سلسلہ مس ہو جائے، لیکن نگران شورا کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی دادی دیکھ رہی ہوں تو بولے یہ میرے مطلب کی بات کرے گا، دادا دیکھ رہا ہوں تو یہ میرے مطلب کی بات کرے گا. تو کوئی اسلامی بھائی دیکھ رہا ہوں، کوئی مدنی منا دیکھ رہا ہوں، تو الحمدللہ عز و جل نگران شورا جو ہے مدنی رنگ والے ہیں. تو ہر رنگ کے حساب سے جو ہے مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. امیر اور سنت کا خوب فیضان لوٹا ہے ہمارے نگران شورا نے. اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا لبیک میں حاضر ہوں، اس میں بھی آپ کالز کر کے یہ نگران شورا سے ہی پوچھ لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا. لیکن یہ بھی اچھا ہے کہ آپ نے کالز کر لی ہمارے سلسلے میں، کیونکہ سلسلے کا نام ہی یہی ہے آپ کا مدنی چینل. ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے. تو ناظرین نے اور بھی کالز کی ہیں تو ہم سناتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اور مزید ہم سے کیا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. جی میرا نام محمد بخشت فاری اور میں زمزم نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ صبح سویرے تلاوت کلام پاک چلائی جائے مدنی چینل پر. جی اسد بھائی کیا کہیں گے؟ جی وہ چلائی جاتی ہے، اور فجر کا جیسے ہی وقت سٹارٹ ہوتا ہے اور وہ باب المدینہ کے وقت کا اعتبار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت کے اندر تلاوت قرآن کو جو ہے وہ آن ایئر کیا جاتا ہے. تو اس وقت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں
اور جن دنوں میں براہ راست مغرب کے بعد فوراً کوئی سلسلہ نہیں ہوتا تو سورہ ملک شریف کی تلاوت بھی آن ایئر کی جاتی ہے. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی فجر اور اپنے یہاں کے وقت کے مطابق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے تو مختلف اوقات ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ اوقات آپ کو میچ کرتے ہیں تو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں, ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ چاہیں تو پورا قرآن اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے محفوظ کر سکتے ہیں اور اپنی سہولت سے اپنے اوقات کے مطابق تلاوت سن سکتے ہیں. جی, یہ بڑی اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں اور مدنی چینل کے سلسلے رکھ لیں جس سلسلے کی آپ ہم سے فرمائش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی شاید یہ بھی نیت ہو کہ مدنی چینل کے ناظرین جو اس سلسلے کو ملاحظہ فرمائیں, تو ٹھیک ہے آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے, لیکن دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کے بے شمار سلسلے موجود ہیں, تو آپ اپنی من پسند جو ہے سلسلہ دیکھ سکتے ہیں. تو اسد بھائی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ الحمدللہ ڈبل 12 گھنٹے کے اندر جو بھی ہماری نشریات ہیں ان میں جو اہم سلسلے ہوتے ہیں, جو فریش ٹرانسمیشن ہوتی ہے, تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو جیسے آپ نے اگر کل کا کوئی سلسلہ دیکھنا ہے تو انشاءاللہ آج آپ کو وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اپڈیٹڈ مل جائے گا. کوئی سلسلہ مس ہو جاتا ہے, اوقات آپ کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہوتے, تو آپ وہاں جا کر آسانی کے ساتھ ہماری نشریات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں مدنی چینل کی آرکائیو کے ذریعے. ماشاء اللہ عز و جل, آپ نے اسد بھائی ہماری رہنمائی کی. اچھا جی, اگر کوئی آپ کو میل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اس کی میلز بھی SMS وغیرہ بھی جو ہمارے سلسلے میں شامل ہو جائیں؟ میل کا کیا طریقہ کار ہے, ای میل کا؟ تو اسد بھائی ذرا ارشاد فرمائیے. جی اچھا جی, مدنی channel.tv یہ ہمارا ای میل کا ایڈریس ہے. اس پر آپ ای میل کر سکتے ہیں. جو میں ای میلز پڑھتا ہوں اسی ایڈریس سے ہی عموماً نکالی جاتی ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ فیڈ بیک پر بھی جو ای میل جاتی ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں ضرورتاً شامل کیا جاتا ہے. تو یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے, آپ ای میل کر سکتے ہیں. ٹیلی فون کا نمبر جو ہے وہ تو براہ راست سلسلے کے دوران ہی پیش کیا جاتا ہے, اور میسیج کا اور واٹس ایپ کا نمبر بھی سلسلے کے دوران پیش کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ عز و جل. تو اسد بھائی یہاں پر بھی جو ہے اذان مغرب کا وقت قریب ہے, تو ہم بھی نماز کی جانب چلیں گے, اور اللہ عز و جل آپ کو جو ہے خوب خوب برکت عطا فرمائے, نعمت عطا فرمائے, اور جس مقصد کے تحت آپ اس ملک میں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو جلد از جلد کامیابی عطا فرمائے. تو بس یہی ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھے انداز سے مدنی چینل چلانے کی کوشش کریں. شہزاد بھائی آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں, اور کچھ دیر کے بعد مدنی چینل کے ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے. شہزاد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اب سلسلہ آپ کا مدنی چینل اس کا وقت جو ہے اختتام ہونے جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر کے بعد ناظرین جو ہے نگران شورا کا بہت ہی پیارا اور اہم بیان دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے. موضوع سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ کتنا اہم ترین ہے, روزہ رکھو تحریک. تو دعوت اسلامی ایک خود تحریک ہے, لیکن اپنے ساتھ جو ہے کافی تحریکیں لے کے چل رہی ہے. مسجد بھرو تحریک, اور ابھی آگے روزہ رکھو تحریک. تو انشاءاللہ عز و جل جو ہمیں دعوت اسلامی, ہمارا مدنی چینل, ہمارے امیر اہل سنت, ہمارے نگران شورا ہمیں ارشادت فرماتے رہیں گے, تو انشاءاللہ عز و جل ہم اس پر لبیک کہتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو روزہ رکھو تحریک جاری رہے گی. اچھا جی, اس میں آپ کو جو ہے جب یہ بیان سنیں گے, مجھے تو نہیں پتا کہ کیا ہوگا بیان, اور کسی کو بھی شاید معلوم نہ ہو کہ نگران شورا جو ہے اس میں کیا بیان کرنے والے ہیں, لیکن نگران شورا لاتے ہیں. جو بھی دیکھنے والا ہوتا ہے تو وہ رک جاتا ہے. جس طرح ہمیں ایک اسلامی بھائی ملے, ایک اسلامی بھائی نے ایک بتایا کہ وہ مدنی چینل کیسے دیکھنے والے بنے کہ وہ نگران شورا کے یہ الفاظ تھے, وہ کرتے رہتے مدنی چینل پہ نظر پڑی تو بولے کہ ابھی ہوگا ریماؤنٹ ہاتھ میں اور آپ بڑھ جائیں گے آگے. تو وہ بولے کہ رک جائیے. نگران شورا اس قسم کے جو جملے شاہ فرمائے اس نے فوراً رکھ دیا. تو کہ جب سے نگران شورا نے بولا رک جائیے, مدنی چینل پہ ہی رہیے, تو جب سے مدنی چینل گھر پہ لگا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائی ہے, اور امیر اہل سنت کا آپ کی طرف خاص فیضان ہے. تو آج کا جو بیان ہے یہ 9:30 بجے جو انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پہ براہ راست جو ہے نشر کیا جائے گا. تو آج کے بیان کو بھی دیکھیے, اور مدنی چینل کے ساتھ جو ہے وابستگی کی صورت مزید بڑھا دیجئے. رمضان مبارک میں کچھ نہیں دیکھنا ہے تو صرف مدنی چینل دیکھنا ہے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور جو کالز اس دفعہ رہ گئی انشاءاللہ جو آئندہ سلسلہ ہوگا ہم اس میں اس کال کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مدنی چینل کے سبب نیکی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا